علم کا دریا چھپا گئے تیرے ملفوظات میں، تیری تعلیمات کو حق کی طرف واصل بھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے درس مرفوضات امام العارفین سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے نیت اعمال۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم دن بھر میں ہزاروں لاکھوں کام کر جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ان کاموں کے کرتے وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ملفوظات شریف میں اس ضمن میں دو احادیث مبارکہ نقل ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ محترم سامعین کرام، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے اعمال میں نیتوں کو کتنا عمل دخل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز قابل توجہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں نیتیں تو کرنی ہیں، لیکن وہ نیت کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے، اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ مباح کام کرتے وقت اگر ہم نے کوئی اچھی نیت کی تو وہ مباح کام کار ثواب ہوگا، اور اگر ہماری نیت درست نہ ہوئی تو وہی کام ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے۔ اس ضمن میں روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے کہ جو دنیا میں بڑے آسودہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی عابد و زاہد تھا، اور اس نے اپنا دنیاوی مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر مکان کے بالائی حصے میں اپنا مسکن بنا لیا، وہیں پر عبادت کرتا، ریاضت کرتا، اللہ کو راضی کرتا۔ جبکہ اس کا دوسرا بھائی وہ مکان کے نچلے حصے میں اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ملوث رہا۔ 12 سال تک عابد و زاہد بھائی اللہ کو راضی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ ایک دن گناہ گار بھائی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتا رہتا ہے، اور میں ہوں کہ میں نے اپنی زندگی بالکل گناہوں میں بسر کر رکھی ہے، تو کیوں نہ میں بھی چل کر اللہ کو راضی کروں۔ ادھر یہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اور یہ اپنے بھائی کی طرف بڑھنے لگا۔ خدا کی قدرت کے ادھر بھائی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا بھائی تو دن رات دنیاوی عیش و عشرت میں، اور میں یہاں پر عبادت میں لگا ہوا ہوں، کیوں نہ میں بھی کچھ حصہ چل کر اپنی زندگی کا عیش و عشرت کے اندر گزاروں۔ یہ خیال دل میں آتے ہی بڑا بھائی مکان کے بالائی حصے سے نیچے کی طرف آنے لگا، اور جو مکان کے نچلے حصے میں بھائی رہتا تھا وہ اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھتے آنے لگا۔ ابھی 2 ہی سیڑھیاں دونوں نے طے کی تھی کہ اوپر کی جانب سے آنے والا بھائی اوپر سے گرا، اور اس نیچے والے حصے میں جو بھائی رہتا تھا اس کے سر پر آ کر گرا۔ جیسے یہ دونوں بھائی گرے، خدا کی قدرت کی یہ وہی موقع پر انتقال کر گئے۔ وہ عابد و زاہد جس نے 12 سال تک اللہ کو راضی کیا تھا، وہ گناہ کے ارادے سے بڑھا تو اللہ نے اسے دوزخ میں ڈال دیا، اور یہ گناہ گار بھائی جو ایک اچھے ارادے سے اپنے بھائی کی طرف بڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اچھے ارادے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کے اندر نیتیں کریں، اور اچھی نیتیں کریں، کیونکہ بری نیتوں کے کئی سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ملفوظات شریف میں اس ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے علاقے کی سیر کرتے ہوئے گنے کی فصل سے گزرا۔ وہاں پر موجود کسان کو حکم دیا کہ مجھے شدید پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ کسان نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے گنے کی ایک چھڑی توڑی، اس سے اتنا رس نکلا کہ پورا پیالہ بھر گیا۔
بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کے گنے کی ایک چھڑی سے پورا پیالہ بھر گیا، یعنی اتنا رس اس کے گنے کی چھڑیوں میں ہوتا ہے، اس حساب سے ان سے ٹیکس تو بہت تھوڑا لیا جاتا ہے، ان کا ٹیکس بڑھانا چاہیے۔ بادشاہ کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا اور اس نے ایک پیالہ نوش کر لیا، اب اسے پیاس مزید لگی تو اس نے پھر مزید طلب کیا۔ اب کی بار کسان نے جب گنے کی 3-4 چھڑیاں توڑی، اس کے بعد بمشکل ایک پیالہ بھر پایا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ پہلی کی بار ایک چھڑی سے ہی پیالہ بھر گیا، اور اب کی بار 3-4 چھڑیاں جب توڑی گئیں اس کے بعد جا کر پیالہ بھرا۔ تو اس نے کسان سے اس کی وجہ پوچھی، تو کسان نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے۔ بادشاہوں کی نیت میں فطور کی وجہ سے رعایا کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر نیتیں کریں اور درست نیتیں کریں، اچھی نیتیں کریں، تاکہ ان کاموں میں بھی برکت ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں نیکیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔